بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام، جب بھی ہم کلام ہوتے ہیں تو راہ کے پتھر بھی غلام ہوتے ہیں۔ تہذیب ایمان نے سکھایا ہے ہمیں، تہذیب ایمان نے سکھایا ہے ہمیں کہ کچھ کہنے سے پہلے سلام کرتے ہیں۔ صدر جلسہ، مہمان خصوصی، صدر معلمہ صاحبہ، تمام اساتذہ اکرام، سرپرست صاحبین اور میری پیاری پیاری طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدائی سخن اس پاک ہستی کے نام سے جس کا ذکر میرے ذہن کو اجالا اور روح کو پاکیزگی بخشتا ہے، جس کی عنایت میرے شریک حال رہتی ہے، جس کا کرم مجھے زندگی کے بوجھ تلے جھکنے نہیں دیتا، جس کا سایہ کڑی دھوپ میں مجھے سایہ عطا کرتا ہے، اور جب میں کبھی ٹھوکر کھا کر گر پڑوں تو وہی ہے کہ جس کا دامن پناہ مجھے سمیٹ لیتا ہے۔ بے شک وہی میرا اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سامعین محترم، تو آئیے ہم اپنے فنکشن کا باقاعدہ آغاز اس کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ اس عظیم مقصد کے لیے میں مولانا شیخ نعیم پٹیل کو اس شعر کے ساتھ مدعو کرتی ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دل کو منور کرے۔ مولانا نعیم پٹیل صاحب، قرآن کی تلاوت سے ہو آغاز اس محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو اس محفل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق اللہ العظیم۔ صحرا میں جنگل میں بیاباں میں پڑو، صحرا میں جنگل میں بیاباں میں پڑو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ کائنات کے نظام کو چلانے والا، بادلوں سے پانی برسانے والا،
मौसमों में तब्दीली लाने वाला, ज़िंदगी और मौत का देने वाला, जिसकी हम तमाम मखलूक इबादत करते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं, जो तन्हा है, इसका कोई शरीक नहीं है, जो हम सब का खुदा है, इस खुदा की तारीफ़ और बड़ाई बयान करने के लिए यानी हम्द पेश करने के लिए मैं जमात 11वीं की तालिबा अक्सा अंजुम जावेद चौधरी को इस शेर के साथ मदू करती हूँ। तू करीम है, तू रहीम है, तेरी ज़ात सबसे अजीम है, नहीं तुझ सा कोई दूसरा, तू खबीर है, तू अलीम है। ये लताफ़तें, ये इनायतें, ये तेरे करम की वजाहतें, जो चमन में है तो नसीम है, जो गुलों में है तो शमीम है। तू है राज ज़ात व सफ़ात का, तू है रास ज़ात व सफ़ात का, तू रंग बज़्म हयात का, कहीं शान खल्क़ मोहम्मदी, कहीं नुत्क़ कलीम है। अक्सा अंजुम जावेद चौधरी। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल। ज़र्रे को आफ़ताब बनाना तेरा कमाल, ज़र्रे को आफ़ताब बनाना तेरा कमाल। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल। हम्दो सना तेरी तेरे महबूब की करूँ, हम्दो सना तेरी तेरे महबूब की करूँ। तौफीक कर अता मुझे जब तक जीऊँ मरूँ, तौफीक कर अता मुझे जब तक जीऊँ मरूँ। तेरे ही ज़िक्र पाक में, तेरे ही ज़िक्र पाक में गुज़रेंगे माह साल। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल। आमद आयूं तो मुझको गिराने पे था जहाँ, आमद आयूं तो मुझको गिराने पे था जहाँ। लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान, लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान। नाकाम हो गई है, नाकाम हो गई है मेरे दुश्मनों की चाल। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल। उम्मत तेरे नबी की बहुत मुश्किलों में है, उम्मत तेरे नबी की बहुत मुश्किलों में है। आपस में इख्तिलाफ है, नफ़रत दिलों में है, आपस में इख्तिलाफ है, नफ़रत दिलों में है। सदक़े में मुस्तफ़ा के, सदक़े में मुस्तफ़ा के मौला इन्हें संभाल। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल। हम सब जानते हैं कि कलमे के 2 जुज़ है, जिसका दूसरा जुज़ हमारे नबी के नाम से है। खुदा के बाद सबसे मकबूल व मारूफ़ वो अल्लाह के रसूल और हमारे नबी हैं, जिनके सदक़े में अल्लाह सुब्हान व तआला ने दुनिया बनाई। उसी अजीम शख्सियत की तारीफ़ और बड़ाई बयान करने यानी नात पाक पेश करने के लिए मैं जमात नहूम की तालिबा काशिफ़ा अंजुम गुलाम मुस्तफ़ा को इस शेर के साथ मदू करती हूँ। ना रोक पाएगा
نہ روک پائیں گا کبھی باطل کسی طرح، چلتا رہیں گا دوستو سکہ حضور کا، ذروں کی اس زمین کی آخر بساط کیا، ذروں کی اس زمین کی آخر بساط کیا، عرش بری نے چوما ہے تلوہ حضور کا۔ کاشف انجم۔ محمد نبینا بنور ہدینا من مکہ حبیب نور سطع المدینہ من صلی صلاته بتهلب صفاته يا بخت اللفت الغماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته بتهلب صفاته يا بخت اللفت الغماشي يشفع له في مماته يا إمامنا يا أمين يا أسند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام طول حياتي وفي صلاتي بدعي سل وراه محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته بتهلك صفاته يا بخت اللفت الغماشي يشفع له في مماته من أول ينفع عمري سمعت أبويا وأمي بيصلوا عليه اللهم صل عليه حسني في الإيمان حسني بالأمان وتعلقت به اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه نفس شفت في المنام يا رسول الله وابكي على كتفة ونام يا حبيب الله ونشرف لي صحبتات وخطي في صفوف أمتات واتحامى فيه محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة يا حبيبي يا طه يا نجم المتاهة من يرجع اللہ. میں فاروقی گل افشاں اندرا گاندھی اردو گرلز ہائی اسکول و جونیئر کالج سے آپ کی میزبان ایز اے ہوسٹ کے طور پر آج کی اس پروقار تقریب جلسہ استقبال ماہ رمضان الکریم میں تمام معزز مہمانوں اور تمام سرپرستوں اور طلباء کو خوش آمدید کہتی ہوں. جس طرح منزل کو پانے کے لیے کسی مقصد کے حصول کے لیے ایک رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے کسی بھی بزم کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے صدر کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے آج کی اس بزم کی صدارت میں اس ادارے کے چیئرمین محترم قاضی توفیق احمد صاحب کے ہاتھوں میں دیتی ہوں کہ وہ اس جلسے کی صدارت کو قبول کریں. صاحب نے صدارت قبول کر لی گئی ہے. اب اس تقریب کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے اس تقریب میں شامل ہو کر اسے مزید چار چاند لگانے والے ہمارے مہمان صدر اور اساتذہ کی خدمت میں گلہائے عقیدت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں.
اس سے پہلے ایک شعر کہنا چاہوں گی کہ منتظر چشم بھی ہے، قلب بھی ہے، جاں بھی ہے. منتظر چشم بھی ہے، قلب بھی ہے، جاں بھی ہے. آپ کے آنے کی حسرت بھی ہے، ارماں بھی ہے. سب سے پہلے ہمارے جلسے کے صدر جناب توفیق احمد صاحب کی گلپیشی کے لیے میں اطہر سر کو اس شعر کے ساتھ مدعو کروں گی کہ وہ آئے اور خدمت میں گلہائے عقیدت کا نذرانہ پیش کرے. اطہر سر. مہارت ہو جس کو فن میں وہ ریاکاری نہیں کرتا. مہارت ہو جس کو فن میں وہ ریاکاری نہیں کرتا. حقیقت پیش کرتا ہے، اداکاری نہیں کرتا. اور شمشیر چاہے جتنی لے آؤ، اور شمشیر چاہے جتنی لے آؤ، فوج چاہے جتنی لے آؤ، مجاہد حوصلہ رکھتا ہے، تیاری نہیں کرتا. زوردار تالیوں کے ساتھ سر کی گلپوشی. اس کے بعد گلہائے عقیدت کے سلسلے کو مزید بڑھاتے ہوئے آج کے مہمان خصوصی علی جناب محترم واجد علی خان صاحب، جو کسی تعریف کے محتاج نہیں، لیکن میں پھر بھی ان کا مختصراً تعارف آپ لوگوں کے سامنے کروا دیتی ہوں کہ جن کا تعلیمی سفر کچھ اس طرح سے رہا. انہوں نے ڈی ایم ای، ایم اے اور ایم فل کی ڈگریاں حاصل کی. اسی کے ساتھ خان صاحب نے قرآن اور بائبل ان دو مقدس کتابوں میں اپنا پی ایچ ڈی کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. اسی کے ساتھ سر جو ہے مولانا آزاد کالج کے لیکچرر بھی رہ چکے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کے 30 سال مولانا آزاد کالج کی خدمت میں انجام دیے. اسی کے ساتھ ساتھ سر جو ہے تو مختلف زبانوں جیسے اردو، مراٹھی، ہندی، انگلش میں 5000 سے زیادہ اسلامک لیکچر اور اسلامک جو ہے تو درس قرآن، پرسنل ڈیولپمنٹ، ایجوکیشنل لیکچر. اسی کے ساتھ ساتھ سر نے مسجد پریچے، مدرسہ پریچے لیے اور ملک کے 7 ریاستوں میں ٹور اور پروگرامز لیے. ملکی سطحوں کے علاوہ غیر ملکی سطحوں پر سر نے سعودی عربیہ، مسقط، قطر، کویت، امریکہ میں آن لائن پروگرام لیے. سر کی گلپیشی کے لیے میں سلیم سر کو مدعو کرتی ہوں اس شعر کے ساتھ. اس پرعزم و جوش بخار شخصیت کی خدمت میں گلہائے عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے سلیم سر آئیں گے. یہ سر کے لیے ایک شعر عرض ہے. یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرا، ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرا، جن کی جوتیوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. زوردار تالیوں کے ساتھ سر کی استقبال. اس کے بعد ہمارے اسکول کے یا تمام سوسائٹی کے وائس چیئرمین صاحبہ محترمہ نعیمہ میڈم کی گلپوشی کے لیے میں شمع میڈم کو اس شعر کے ساتھ مدعو کروں گی کہ ہم تو سمندر کی طرح ظرف وسیع رکھتے ہیں، کہ ہم تو سمندر کی طرح ظرف وسیع رکھتے ہیں، دل میں طوفان ہے پر چہرے پہ سکون رکھتے ہیں. شمع میڈم کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے. زوردار تالیاں ہو جائے ہمارے میڈم کے لیے. اسی کے ساتھ ہمارے اسکول کے صدر معلمہ شمع پروین میڈم صاحبہ، ان کی گلپوشی کے لیے میں ہمارے اسکول کے میڈم عرشیہ میڈم کو انوائٹ کرتی ہوں اس شعر کے ساتھ کہ اوروں کے لیے رکھتے ہیں جو پیار کا جذبہ، اوروں کے لیے رکھتے ہیں جو پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے. زوردار تالیوں کے ساتھ شمع پروین میڈم کی استقبال کیا جائے. اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ فاطمہ اردو پرائمری اسکول کے کوثر میڈم آ گئے. میڈم سے گزارش ہے کہ وہ اوپر اسٹیج پر تشریف فرما ہوں. کوثر میڈم کی گلپوشی کے لیے میں عرشیہ مس کو مدعو کرتی ہوں. اس شعر کے ساتھ ان کی گلپوشی ہوں گی کہ منتظر چشم بھی ہے، قلب بھی ہے، جاں بھی ہے، آپ کے آنے کی حسرت بھی ہے، ارماں بھی ہے. زوردار تالیاں پلیز.
میں شاہین میڈم کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دیتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں. شاہین میڈم کی گلپوشی عرشیہ مس کریں گے کہ ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اس کے بعد آپ تمام سرپرست کے لیے ایک شعر عرض کروں گی کہ شکریہ تیرے آنے، کہ شکریہ تیرے آنے سے رونق تو بڑی، کہ شکریہ تیرے آنے کا، تیرے آنے سے رونق تو بڑی، ورنہ یہ محفل جذبات ادھوری رہتی. اس کے بعد اس پروگرام کی کارروائی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے تو میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں علم و تدریس جیسے پیشے کے لیے منتخب کیا، اور اسی کے ساتھ میں ہمارے بانی ادارہ مرحوم عبدالعظیم صاحب کے بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس طرح کا پلیٹ فارم تیار کرا کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی قوم کے طلباء کے معمار بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کی اس تعلیمی خدمات کے لیے آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے. مرحوم عظیم صاحب کے لیے ایک شعر عرض کرنا چاہوں گی کہ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا آپ کو، کہ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا آپ کو، آپ ہی چل دیے داستاں کہتے کہتے. اور اسی سلسلے کو مزید پروان چڑھاتے ہوئے ہمارے سوسائٹی کے چیئرمین اور وائس چیئرمین توفیق احمد صاحب اور نعیمہ میڈم نے KBN ایجوکیشنل سوسائٹی اور ویلفیئر سوسائٹی میں مختلف سرگرمیوں کا انعقاد کیا. بچوں میں مختلف قسم کے فنون کو ترقی بخشی. اس طرح کی تقاریب کا انعقاد روزمرہ کی یکساں روٹین میں ایک تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوتا ہے. اس طرح کے پروگرام روزانہ کے اسکول میں نہ ہوتے ہوئے اگر اس طرح کی بلڈنگز میں پرسکون اور عمدہ قسم کے کلاسز میں ہوں، جہاں پر جدید ٹیکنالوجی ہو، سائنسی لیب ہو، کمپیوٹرز ہو اور اسمارٹ کلاسز ہو، اس طرح کے ماحول سے وابستہ ہو کر ہم اور ہمارے طالبات میں آئندہ اس طرح کی ایکٹیویٹی میں حصہ لینے کا جنون اور جذبہ مزید پروان چڑھ گیا. اسی طرح سے اس پروگرام کے ذریعے سے ہمارے طلباء میں نہ صرف ذہنی اور جسمانی استعداد کا صحیح استعمال ہوا، بلکہ طلباء کی تخلیقی صلاحیتیں اجاگر ہوئی. وہ مستقبل میں قابل اور ترقی یافتہ انسان بننے کی راہ پر گامزن ہوئے. اس طرح کی سرگرمیوں کا انعقاد نہ صرف سوسائٹی لیول پر ہوتا ہے، بلکہ ہمارے سوسائٹی کے تمام صدر معلمہ یہ ایکٹیویٹیز اسکول لیول پر بھی انجام دیتے ہیں. اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اسکول رپورٹ پیش کرنے کے لیے ہمارے اسکول کے محترمہ صدر معلمہ صاحبہ شمع پروین میڈم کو اس شعر کے ساتھ آواز دوں گی کہ وہ اپنے تعلیمی سال کے سرگرمیوں کو پھر سے تازہ کرے. آپ کی خدمت میں شعر عرض ہے کہ جس علم کی شمع کے اجالے ہے جہاں میں، کہ جس علم کی شمع کے اجالے ہے جہاں میں، اس شمع روشن کا جو محراب وہ تم ہو، ویراں کوئی دشت گلستان میں ہو تبدیل، جس علم کی شمع سے وہ سیراب تم ہو. تم نے سنوارا شگوفوں کو خار کو، تم نے سنوارا شگوفوں کو خار کو، تم نے حیات بخشی ہے فصل بہار کو. میڈم سے گزارش کرتی ہوں کہ اسکول رپورٹ بیان کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت محترم صدر جلسہ قاضی توفیق احمد صاحب، چیئرمین KBN ایجوکیشنل و سوشل ویلفیئر سوسائٹی، محترمہ نعیمہ میڈم صاحبہ، ہمارے آج کے معزز مہمان محترم واجد علی خان سر، سابقہ لیکچرر مولانا آزاد کالج، مہمان والدین، صدر معلمہ صاحبہ فاطمہ اردو پرائمری اسکول، سوسائٹی کے زیر انصرام مدارس کے اساتذہ اور طالبات، اور مستقبل کے معمار پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ تقریب منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے.
KBN ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے منعقد کردہ اس استقبال رمضان کی تقریب میں آپ تمام والدین کا تہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ بے شک صرف تعلیمی نظام میں ہی نہیں بلکہ پورے نظام کائنات میں والدین ہی اپنے بچوں کی تربیت میں اہم اور کلیدی رول ادا کرتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ بے شمار شخصیات کی مائیں تعلیم یافتہ نہیں تھی، لیکن ان کی بہترین تربیت اور نگرانی کی وجہ سے ان کی اولاد دنیا میں نام و مقام بنانے میں کامیاب ہوئی۔ ایک دانشور کا قول ہے کہ یتیم وہ شخص نہیں جس کے والدین نہیں، بلکہ وہ ہے جس کے ماں اور باپ کے پاس اسے دینے کے لیے وقت نہیں۔ تعلیم و تربیت پر دی گئی ماں باپ کی توجہ سے نہ صرف بچے تعلیمی میدان میں کامیاب ہوتے ہیں بلکہ ان کی شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے۔ بچوں کی تربیت میں والدین کے رول کے علاوہ مدرسہ اور اساتذہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ والدین کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ بچہ 4 سال کا ہو جائے تو صاحب کردار معلمین کے حوالے کر کے بتدریج علم و ہنر سکھائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے اسکول کا انتخاب کریں جس میں دینی و عصری تقاضے پورے ہوں، جس میں طلباء کی ہمگیر نشوونما ہو، جو طلباء و طالبات کی ذہنی، جسمانی، معاشرتی، روحانی اور دینی تربیت میں معاون ہوں۔ اسکول میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی توجہ دی جائے، جدید عصری تقاضوں سے آراستہ ہو۔ اسکول میں قابل اساتذہ، صاف ستھرا ماحول، مناسب تعلیمی وسائل سے مزین ہو۔ الحمدللہ آپ کے نونہال KBN ایجوکیشن سوسائٹی کے زیر انصرام مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ KBN ایجوکیشن سوسائٹی کے روح رواں محترم جناب قاضی توفیق احمد صاحب نے مرحوم عبدالعظیم صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علم کی اشاعت کو اپنا مقصد زندگی بنایا۔ محترم عبدالعظیم صاحب جن کے لیے میں دعاگو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور ان کی خبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے تعلیم کی اشاعت کے لیے اورنگ آباد و بیرون اورنگ آباد میں اردو اسکول کا جال بچھایا تھا۔ آپ نے خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم پر زور دیا تھا کہ لڑکے کو تعلیم دینا ایک فرد کو تعلیم دینا ہے اور لڑکیوں کو تعلیم دینا ایک خاندان کو تعلیم دینا ہے۔ آپ کا شیوا تھا، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر۔ محترم چیئرمین صاحب اور ان کی اہلیہ روز اول سے ہی KBN ایجوکیشن سوسائٹی کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ ان کے لیے ایک شعر عرض ہے: مجھے سنگریزوں کی چبھن کا احساس کہاں، میں تو منزل کے میناروں پر نظر رکھتا ہوں۔ آپ نے بہت ہی مختصر عرصے میں 2 اردو پرائمری اسکول، 3 انگلش پرائمری اسکول، نرسنگ کالج اور DED کالج قائم کیا۔ 3 سال پہلے آپ نے گورنمنٹ کے نارمز کے مطابق اس 4 منزلہ عمارت کی تعمیر کی۔ آپ نے اپنی نگرانی میں اس عمارت کا کام مکمل کروایا۔ اسمارٹ کلاس رومز، لائبریری، ویل اکوپڈ لیبارٹری، گورنمنٹ سے منظور شدہ کمپیوٹر لیب اس اسکول کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ اس اسکول میں اردو میڈیم اور انگلش میڈیم میں KG تا 12ویں جماعت تک تعلیم کا نظم ہے، ساتھ ہی DED کالج بھی اس میں چلایا جاتا ہے۔ اس اسکول میں آپ نے قابل اور محنتی اساتذہ کا تقرر کیا۔ اس اسکول میں ایمان پرور ماحول میں طلباء و طالبات کی شخصیت سازی کی جاتی ہے۔ عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔
اساتذہ، طلباء و طالبات اور سرپرستوں کے درمیان رابطہ رکھنے کے لیے تعلیمی نمائش، تربیتی لیکچرز اور اسلامی طرز پر عصری تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ سال 2024-25 میں سوسائٹی کے تحت جلسہ سیرت النبی کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں طلباء و طالبات نے تقاریر پیش کی اور محترم واجد علی خان سر نے سیرت النبی کے موضوع پر رہنمائی فرمائی۔ 14 ستمبر 2024 کو اس اسکول میں بین المدارس نعتیہ پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں مختلف اسکول کے 60 طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ طالبات کو ٹرافی، سرٹیفکیٹ اور نقد انعامات سے نوازا گیا۔ مرکزی تعلیمی بورڈ مہاراشٹر کی جانب سے منعقدہ سائنس ورکشاپ میں سوسائٹی کی طالبات نے شرکت کی۔ درسی کتاب کے نصاب پر مبنی ماڈل پریزنٹیشن میں اول اور دوم انعام سوسائٹی کی طالبات نے حاصل کیا۔ اول انعام فاطمہ اردو پرائمری اسکول کراڑپورے کی طالبات نے حاصل کیا اور دوم انعام اندرا گاندھی اردو گرلز ہائی اسکول کی طالبات نے حاصل کیا۔ مرکزی تعلیمی بورڈ کے چیئرمین پروفیسر عزیز الدین صاحب کے ہاتھوں طلباء اور اساتذہ کو ٹرافی اور اسنادات سے نوازا گیا۔ مولانا آزاد کالج میں حکومتی اسکیمات پر مبنی پوسٹر پریزنٹیشن کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس میں اندرا گاندھی گرلز جونیئر کالج کی طالبات نے شرکت کی اور اول انعام حاصل کیا۔ طلباء و طالبات میں سائنسی رجحان بیدار کرنے کے لیے سوسائٹی کے تمام اسکولز میں سائنس اور ریاضی کی نمائش کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس میں طلباء و طالبات نے بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ اس میں محترم چیئرمین صاحب کی رہبری میں اساتذہ نے طلباء و طالبات سے ماڈل تیار کروائے اور سرپرستوں نے بھی اس نمائش میں شرکت کی اور طالبات و اساتذہ کی کاوشوں کو سراہا۔ ایجوکیشن ایکسپو میں سوسائٹی کے تحت فاطمہ اردو پرائمری اسکول کی طالبات نے شرکت کی اور سائنسی ماڈلز پیش کیے۔ ان سائنسی ماڈلز کو شہر اورنگ آباد کے شہریان نے کافی سراہا ہے۔ آئین ہند کے 75 سال مکمل ہونے پر اس سال حکومت مہاراشٹر کی جانب سے مختلف سرگرمیوں کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے۔ اس کے تحت سوسائٹی کے تمام مدارس کے درمیان تقریری مقابلہ، تحریری مقابلہ اور ڈرائنگ مقابلے کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس میں سوسائٹی کی طالبات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس کے تقسیم انعامات کا آج انعقاد عمل میں آیا۔ عربی زبان پر عبور حاصل کرنے کے لیے سوسائٹی کے ہر اسکول میں لسان القرآن کا کورس شروع کیا گیا ہے۔ اس میں چیئرمین صاحب بذات خود کلاسز لیتے ہیں۔ ان تمام عصری سرگرمیوں میں محترم چیئرمین صاحب ذاتی دلچسپی لیتے ہیں اور اساتذہ و طالبات کے مسائل کو حل کرتے ہیں، چاہے وہ سائنس اور ریاضی کی کلاس ہو یا عربی کی کلاس ہو۔ آپ وقتاً فوقتاً اسکولز میں اساتذہ کے لیسن کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اسکول کی تمام بڑی اور چھوٹی چھوٹی سرگرمیوں پر آپ کی گہری نظر ہے۔ جہاں آپ سرپرستوں کی میٹنگ میں سرپرستوں اور اساتذہ کی رہنمائی کرتے ہیں، وہیں طلباء و طالبات کی کلاس ورک اور ہوم ورک کی کاپیوں اور اساتذہ کے لیسن نوٹس پر بھی آپ کی گہری نظر ہے۔ الغرض میرے 33 سالہ تجربے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اس اسکول میں آپ کے طلباء و طالبات کا مستقبل نہایت ہی درخشاں ہے۔ میں آپ تمام سے التماس کرتی ہوں کہ بلا جھجک اپنے طالبات کو اس اسکول میں داخل کروائیں۔ ایک بہترین مستقبل آپ کے طلباء و طالبات کا منتظر ہے۔ اللہ حافظ۔
تو یہ تھے ہماری شمع پروین میڈم، جنہوں نے مختصراً انداز میں تمام تعلیمی سال کی سرگرمیوں کو بہت عمدہ انداز میں بیان کیا۔ اس کے بعد میں مزید تاخیر نہ کرتے ہوئے اس شخصیت گرامی کو دعوت خطاب دینے جا رہی ہوں کہ جن کا مشغلہ قدم قدم پہ چراغ روشن کرنا ہے، جو منطق فلسفہ کے امام و تفسیر وہ فقہ کے سرقیل ہے، جو دین کے ساتھ ساتھ عصر جدید کے نماز عظیم ہیں، جو ادب و افتاد کے شہسوار قلم اور میدان صحافت کے رئیس التحریر ہے۔ ان سے میری مراد عالم کبیر منطقی بے بدل متکلم وقت جناب محترم واجد علی خان صاحب کی ذات گرامی ہے۔ حضرت والا سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتی ہوں کہ حاضرین جلسہ کو کلمات عالیہ سے مستفیض فرمائیں۔ حضرت مہمان مکرم کا استقبال ان اشعار کے ساتھ کرنا چاہوں گی کہ صفحہ فکر کو تحریر عطا کرتا ہے، لفظ ہر لفظ کو تفسیر عطا کرتا ہے۔ صرف دن کو ہی منور نہیں رکھا ہے اس نے، کہ صرف دن کو ہی منور نہیں رکھا ہے اس نے، شب کی ظلمت کو بھی تنویر عطا کرتا ہے۔ محترم واجد علی خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ محترم صدر جلسہ قاضی توفیق احمد صاحب، محترمہ قاضی نعیمہ سلطانہ صاحبہ، اور اس ادارے کی پرنسپل محترمہ شمع باجی صاحبہ، اور ہمارے دوسرے ادارے کی سرپرست پرنسپل کوثر صاحبہ بھی یہاں موجود ہیں، اور بہت معزز ہمارے اساتذہ خواتین بھی ہیں، باہر مرد حضرات بھی ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر بہت سارے سرپرست اور پیرنٹس آئے ہیں، اور بہت ہی پیاری پیاری بچیاں بھی یہاں موجود ہیں۔ تو ان سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے خوشی ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے 20 سال سے زیادہ ہو گیا کہ جب میں اس ادارے کی دعوت پر آتا ہوں، اور جو بھی ٹوٹا پھوٹا میں نے قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، سیرت پڑھی ہے، جانتا ہوں تو یہاں پیش کرتا ہوں۔ اور یہاں کے بچے بہت اچھے ہیں، ٹیچرز بھی بہت اچھے ہیں کہ جو بہت سنجیدگی سے اس کو سنتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر جیسے کہ پرنسپل صاحبہ نے ساری تفصیل بتائی کہ ہمارے قاضی صاحب بھی اور نعیمہ صاحبہ بھی، ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ایک طرف تعلیمی جو معیار ہے وہ بھی بڑھتا رہے، ایجوکیشنل اسٹینڈرڈ، اور دوسری طرف ان کی کوشش رہتی ہے کہ دینیات، قرآن، حدیث، اسلامی تعلیمات، تو اس میں بھی ہماری بچیاں جو ہے آگے بڑھتے رہیں، پھر اپنی ماؤں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور اپنے پورے سماج کے لیے وہ ایک بہتر کردار ادا کر سکیں۔ تو الحمدللہ یہ دونوں حضرات اس پر لگے رہے، اور ظاہر ہے انہوں نے جو سب کچھ لیا، تو مرحوم عبدالعظیم صاحب انہوں نے جو کئی ادارے قائم کیے جس میں سینکڑوں اساتذہ، ہاں میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، سینکڑوں اساتذہ اور ہزاروں بچے، بلکہ لاکھوں میں، جب یہ پچھلے کا اس سال تک وہ لاکھوں میں ہو گئے، تو لاکھوں میں بچوں نے تعلیم حاصل کی۔ آپ دیکھیے کیونکہ معمولی کام ہے، آپ ایک ٹیوشن کلاس چلائیں 20-30 کی تو ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں جو ہے تو برسوں سے کام کیا جا رہا، لاکھوں بچوں کو جو ہے مزین کیا گیا، زینت دی گئی تعلیم کی، اور سینکڑوں ٹیچرز لوگوں کو جو ہے نا تیار کیا گیا۔ تو ایک بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا نصیب فرمایا، آمین ثم آمین۔ ہم نے جو پہلے ابھی سورہ بقرہ رکوع نمبر 23 آیت نمبر 185 185 میں دوسرا پہلو دیکھیے۔ ابھی آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کا کتنا ثواب ملے گا؟ ایک ہی ملے گا نا؟ نہیں، ابھی تو شعبان میں، آج 21 شعبان ہے، تو 21 شعبان میں ایک ظہر کا ایک ہی نماز کا ثواب ملا، ایک عصر کا ایک، لیکن اب 8 دن کے بعد، اب صرف 8 دن رہ گئے،
8 दिन के बाद एक असर का, एक ही असर का सवाब मिलेगा क्या? फिर कितना मिलेगा? 70 गुना। अल्लाह अकबर। अच्छा, दुनिया में कहीं आपने देखा कि एक का 70 मिलता है? हरगिज नहीं मिलता। अल्लाह के पास मिलता है कि अब एक असर, एक ज़ोहर, हर एक का सवाब 70 फर्ज के बराबर। अच्छा, कोई नफिल करेंगे तो उसका सवाब कितना? फर्ज के बराबर, या 70 गुना, 70 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करके अल्लाह ताला देगा। तो जरा बताइए, इस्तकबाल कौन कर रहा है? अरे अल्लाह ताला हमारा इस्तकबाल कर रहा है। और फरिश्ते पूरे लगे हुए हैं कह रहे हाँ चलो इनके लिए दुआएं करते रहो। ये देखो कितनी रात में उठ गए, खाने का बिल्कुल मूड नहीं था, जैसे तैसे इन्होंने आंखें बंद करते हुए आधी नींद में इन्होंने थोड़ा सा खाया, अब बैठे हैं। और कितना बैठेंगे? बेटे रोजा कितना है इस साल का आपको पता है? 13.5 घंटे। तो मामूली बात है। तो हमारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियां बच्चे कितना बैठते हैं? 13.5 घंटे। और वो मई और जून में 14.5 घंटे का हो जाता है। मैंने कई नॉन मुस्लिम भाई बहनों से बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ हम भी उपवास रखते हैं। मैंने कहा हमारा हर बच्चा उपवास रखता है, क्योंकि सिर्फ अनाज ही नहीं खाना है ना, सब खाना है ना। तो मैंने भाई ये उपवास नहीं है, जरा मुझे बताओ। मैंने कहा कि इस तरह 12.5 घंटे से लेकर 14.5 घंटे पूरे साल में जब रमजान आते हैं तो कम से कम जो छोटा रोजा होता है दिसंबर का वो 12.5 घंटे का होता, और जो मई जून का होता है वो 14.5 घंटे का होता। तो क्या मामूली बात है? उन्होंने कहा कि हम तो सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा हम सोच ही नहीं सकते कि हम ऐसा 12.5 से 14.5 घंटे भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, भजी भी नहीं खाएंगे और उसमें चूड़ा भी नहीं खाएंगे। उन्होंने कहा हम तो, और फल भी नहीं खाएंगे। उन्होंने कहा पानी भी नहीं पिएंगे, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो मैंने कहा हमारे सारे छोटे छोटे बच्चे रोज उपवास रखते हैं। दुनिया के सारे बच्चे उपवास रखते ना, क्योंकि अनाज नहीं खाते। अपनी इतनी शर्त लगाए ना कि बस अनाज मत खाओ, तो दुनिया के सारे बच्चे उपवास पूरा करते हैं। लेकिन रोजा बहुत मुश्किल बात है। अच्छा, फिर एक और बात आई है, रोजा कौन सी जबान का लफ्ज है बताइए? कुरान में रोजा लफ्ज आया है क्या? हदीस में आया है क्या रोजा लफ्ज? फिर कौन सा लफ्ज आया है? सौम, सियाम। अरबी लफ्ज है सौम एक रोजे के लिए, सियाम कई रोजों के लिए। अच्छा, सौम और सियाम के मायने किसको मालूम? अच्छे अच्छों को नहीं मालूम, बच्चों का इम्तिहान नहीं लेना मुझे, बड़ों बड़ों को भी नहीं मालूम है। रोजे के मायने होते हैं फारसी में रुकना, मगर सियाम के मायने बहुत गहरे है, सौम के मायने बहुत गहरे है। यानी सिर्फ रुकना ठहरना नहीं, किस तरह से रुकना, ठहरना, सब्र करना, बर्दाश्त करना, तकवा बढ़ाना, ये सारे माने सौम में आते हैं। मैं आपको गुजारिश भी करूंगा, हमारी खातिन बहनें भी हैं, वो अपने शोहरों से भी कहें, उनको भी बात पहुंचाएं, अरबी जबान लाजिमन सीखना पड़ेगा। मुझे बहुत खुशी है कि काजी तौफीक अहमद साहब ने, मैंने भी इससे पहले मशवरा दिया था कि लिसानुल कुरान यूट्यूब पर जाइए, लिसानुल कुरान उसमें से वो निकालिए यूट्यूब चैनल, और उस पर आप देखेंगे कि 1 नंबर की क्लिप से लेकर 80-82 नंबर के क्लिप्स, उसमें इतना आसानी से उन्होंने समझाया कुरान मजीद, ग्रामर, तफसीलात कुरान की, कमाल का। और मुझे बहुत खुशी है कि तौफीक साहब जो है बहुत दिलचस्पी भी ले रहे हैं, बल्कि वो खुद क्लासेस ले रहे हैं। अल्लाह ताला उनके उम्र में इजाफा करे, उनकी बरकतों में इजाफा करे, और हम सबको ही मौका दे कि हम भी ये सब काम कर सकें। तो आप देखिए, सौम और सियाम की गहराई जो है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अरबी की एक लुगत है, लुगत मतलब किसको बोलते? लुगत, डिक्शनरी। डिक्शनरी, तो अरबी की एक डिक्शनरी है जिसका नाम है लिसानुल अरब। लिसान यानी जबान, अरब अरब की जबान। तो लिसानुल अरब ये जो डिक्शनरी है ना, तो कितनी डिक्शनरी है पता है? 40 बड़े बड़े वॉल्यूम है उसके लिसानुल अरब के। और उसमें ही बताया गया है कि कुरान मजीद में जितने अल्फाज आए हैं, हदीस में जितने अल्फाज है, अरबों के पास अरबी में जितने अल्फाज है, तो उसकी गहराइयां। तो अब मैं आपको सौम और सियाम की गहराई बताना चाहता हूं। देखिए, ये जो लफ्ज है ना, सौम, स्वाद, अलीफ, मीम, सौम एक रोजे के लिए, और जमा में क्या कहेंगे? सियाम। एक सौम और जमा सियाम। तो अल्लाह ताला ने जो है ना, ये जो लफ्ज लिया, और ये लफ्ज जो पूरी तारीख में अरब की कमाल का लफ्ज है। आप गौर कीजिए, और बाद में आपके शौहर को, बच्चों को, सबको बताइए, और आप जितना बताएंगे उतना सवाब मिलेगा। याद रखिए, आप
ایک ایک بات قرآن مجید کی حدیث کی جتنی بتائیں گے اتنا آپ کا ثواب ملتا رہے گا, اور وہ جنت آپ کی منتظر ہے. وہ جو آراستہ کر کے رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, وہ آپ کی منتظر ہے. تو یہ کام ہم کو کرنا ہی ہے. تو سنیے, صوم لفظ کے معنی رکنا, ٹھہرنا, صبر کرنا, برداشت کرنا, تحمل بڑھانا, تقوی, یہ سب ہے. لیکن عرب روزہ صوم رکھاتے کس کا تھے؟ اب ذرا یہ گہرائی میں جائیے. تو اصلاً عرب پہلے صرف انسانوں کا روزہ نہیں, گھوڑوں کا بھی روزہ رکھاتے تھے. پتہ ہے؟ ہاں, لسان العرب میں یہ تفصیلات موجود ہے کہ وہ عرب اپنے گھوڑوں کو تیار کرنے کے لیے, کس لیے کہ وہ بھوکے رہیں, زیادہ سے زیادہ پیاسے رہیں, نفسانی خواہشات سے دور رہیں, ریت کے ریگستان کے مشکل سے مشکل سفر پورا کریں, جنگوں میں کام آئیں. تو یہ سب کے لیے جو اپنے گھوڑوں کو تیار کرتے تھے تو ان کو کئی کئی دن کھانا نہیں دیتے تھے, کئی کئی دن پانی نہیں دیتے تھے, دھوپ کے سفر میں چلاتے تھے, نفسانی خواہشات سے دور رکھتے. تو یہ گھوڑوں سے تو کرتے تھے. اور ایسے گھوڑوں کے لیے ان کے پاس نام تھا فرسن سائم, روزدار گھوڑا. وہ ایسے گھوڑے کو کہا کرتے تھے, ارے بیٹا فرسن سائم. تو وہ گھوڑوں کو تیار کیا کرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پھر 14.5 سال پہلے کہ دیکھو تم اپنے گھوڑوں کو جیسا روزدار اور سائم بناتے تھے, اب تم ویسے مومن سائم بنو. مومن سائم کیا بھوک سے, پیاس سے, نفسانی خواہشات سے, دیگر چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے تیار کرو کہ ہاں اللہ کی زبردست اطاعت کریں گے زندگی بھر, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست اطاعت کریں گے زندگی بھر, تقوی کریں گے زندگی بھر, مانیں گے اور چلیں گے صحابہ کی طرح, صحابیات کی طرح, تابعین کی طرح, بزرگان دین کی طرح زندگی بھر. تو جناب ایسا مومن سائم اللہ تعالیٰ ہم کو بنانا چاہتا ہے, مومن سائم. تو یہ جناب گہرائی سائم ہونے کی, صوم کی, سیام کی, یہ گہرائی ہے. تو اس پس منظر میں اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کتب علیکم الصیام, یہ سورہ بقرہ آیت 183 ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے. کتبہ یعنی لکھ دیا, یعنی فرض کر دیا. تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اب تم پر روزے فرض ہے. اور کیا شان ہے جناب, وہ 6-7 سال کے بچے ہیں, ذرا ان سے پوچھئے پورے 30 دن کے روزے رکھتے ہیں. میں نے 40-40, 50-50 سال والے نان مسلم سے پوچھا, کیونکہ وہ مجھے آتے ہیں عید ملن میں آتے ہیں, پریشت پریچے میں آتے ہیں, میں انہیں مراٹھی میں سمجھاتا ہوں, تو وہ دنگ رہ جاتے ہیں کہ انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے معصوم بچے 7 سال کے, چھوٹی چھوٹی بچیاں 7 سال کی, اور وہ 12.5 سے 14.5 گھنٹے رکتی ہیں. میں نے کہا ہاں. اور میں نے کہا اور آگے کی بات سنیے, اگر آپ دوپہر میں جا کر کسی بھی 7 سال کے بچے یا بچی کو بولیں گے کہ یہ لو 1 لاکھ روپیہ اور یہ لو جناب فنٹا کی بوتل ٹھنڈی سی پی لو, کوئی نہیں دیکھ رہا, تو بولے گا میں لات مارتا ہوں اسے 1 لاکھ روپے پر, میں لات مارتی ہوں اس شربت پر, میں اللہ کے حکم کو پورا کروں گا. پوری ہمارا 7 سال کا بچہ کے تو دنگ ہے وہ کہ ارے کتنا تقوی, کتنی پرہیزگاری, کتنی اللہ سے محبت, اور کتنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کہ 12.5 سے 14.5 گھنٹے پیارے پیارے بچے بیٹھے ہیں. اور جناب کیا اجر ان کو ملے گا کہ یہاں بھی ایک اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے لیے 2 خوشیاں ہیں. اس کو عربی میں کہا گیا فرحتان, فرحت خوشی. تو رسول نے فرمایا ان کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی افطار کے وقت, کتنا اچھا لگتا ہے افطار کے وقت, وہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اور جناب کھجور اور اب کیا کیا چیزیں میں بولنا نہیں چاہتا ورنہ آپ اسی میں لگ جائیں گے. تو جہاں ایک فرحت ملتی ہے وہ افطار کے وقت, اور اللہ کے رسول نے فرمایا دوسری فرحت جو ملے گی نا تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہاں رہے گی وہ, جنت میں. اچھا وہاں جنت میں یہاں کے جیسے بھجیے ملیں گے کیا, یا ایسے کنٹکی آئیں گے کیا وہاں؟ ارے یہ سب کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتے ان کے سامنے. وہاں کے جو مرغ ہے, وہاں کی چوڑیا تیتر بٹیر ہے, وہاں کے جو سیب ہے, وہاں کے جو انگور ہے, آپ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے. تو ایسی فرحتیں وہاں تیار ہے جناب آپ کے لیے. تو کیا خوشی ہوتی ہے جب ہم دعا کرتے ہیں افطار کے وقت, اور افطار کے وقت چاہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہم کو نہر کوثر, حوض کوثر, وہ جنت کی ساری نعمتیں, وہ سارے پھل, بڑے بڑے باغ, بڑے بڑے محل. اچھا میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ جنت میں 2 BHK 3 BHK کے گھر ملیں گے کیا؟ چلیے بتائیے. ہاں ایسے ہے کہ چھوٹے چھوٹے گھر 2 BHK 3 BHK, پھر کیا ہے وہاں پر
محل ہے, ہر ایک کا پیلس. اچھا وہ خالی ایسا اجاڑ قسم کی زمین میں پیلس بنا کے دیں گے کیا؟ کہاں دیں گے وہ بنا کے؟ گارڈن میں. ارے جنت کے معنی گارڈن ہے, جنت کے معنی گارڈن ہے, تو انہیں پورا گارڈن ہوگا اور اس میں محل ہوگا. آپ کا اکیلے کا, یہ بچی کا ہے کہ یہ بچی کا بازو ان کا, کیونکہ یہاں بھی یہ بہت باتیں کرتے اس لیے ان کا قریب رہیں گا. تو آپ دیکھیں یہ بچیوں کے قریب محل گارڈن کے ساتھ. ارے یہ ہے فرحت, یہ خوشی ہے. تو کیا یہ نہیں چاہیے؟ اچھا بیٹھنا کتنا ہے؟ 30 دن, زیادہ محسوس بھی نہیں ہوتا. دنگ ہے لوگ, میرے کئی نان مسلم دوست دنگ ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم کتنے ہمت والے لوگ ہو, تمہارے بچے کتنے ہمت والے ہیں کہ 30 دن. اے بچے ابھی نہیں, وہ جنت میں جا کے بنو. 30 دن جو ہے تو یہ تم اتنا برداشت کرتے ہو, 12.5 سے 14.5 گھنٹے. وہ دنگ ہے جناب, یہ ساری چیزیں ملنے والی ہے. تو ہم اس کے طالب ہیں. چلیے اب تھوڑا آگے آئیے. میں نے جو آیت پڑھی, کون سی آیت پڑھی تھی؟ چلیے بتائیے. ایک دم شروع میں سورہ بقرہ آیت نمبر 185. میں نے پہلے 185 پڑھی, 185. اب میں اس کو پھر پڑھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ شہر رمضان, شہر یعنی سٹی نہیں, مہینہ. یعنی شہر ہم اردو میں سٹی کو کہتے ہیں لیکن عربی میں مہینے کو بولا جاتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شہر رمضان, کہ رمضان وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن. مطلب انزل نازل ہوا, اتارا گیا. انزل فیہ اس میں کیا؟ القرآن. کہ ارے یہ مہینہ جو ہے میں کس وجہ سے ہے؟ قرآن کریم کی وجہ سے. کیونکہ قرآن سے بڑھ کر نور, قرآن سے بڑھ کر روح, قرآن سے بڑھ کر ہدایت, قرآن سے بڑھ کر جنت میں لے جانے والی اور قرآن سے بڑھ کر جہنم سے بچانے والی کتاب ہے ہی نہیں. یہ سمجھ لیجیے گہرائی کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرمایا دیکھو رمضان اہم کیوں ہے, اس لیے کہ ہم نے قرآن اتارا اس میں. اچھا عام طور پہ ہم کیا سمجھتے کہ رمضان اس لیے اہم ہے کہ اس میں روزے رہتے, اور رمضان اس لیے اہم ہے کہ اس میں تراویح رہتی. ارے یہ روزے بھی یعنی سیام بھی اور تراویح بھی قرآن کے صدقے میں ہے. یہ سمجھ لیجیے اچھی طرح کہ یہ 12.5 گھنٹے سے 14.5 گھنٹے کا روزہ بھی اور وہ رات کی تراویح بھی سب کس کے صدقے, کس کے جلوے میں؟ قرآن کریم کے. کہ قرآن کریم دیا گیا رمضان میں, وہ تاخرات میں. اس لیے پورے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سالگرہ کا مہینہ بنا دیا. سالگرہ ہے قرآن کی, مہینہ بھر. انسانوں کی سالگرہ نہیں منانا ہے ہم کو, لیکن قرآن کی سالگرہ منانا ہے, اور ہم مناتے ہیں پوری دنیا میں. اور آپ ہم نہیں, 200 کروڑ مسلمان ہیں دنیا میں, تو اس کے اکثریت قرآن کا سالگرہ مناتی ہے مہینہ بھر. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں نے قرآن نازل کیا ہے. اس لیے یہ مہینہ 12 مہینوں میں سب سے افضل, سب سے بڑا, سب سے اہم, سب سے زیادہ رحمتیں, برکتیں, ثواب, اجر دینے والا اس لیے بنایا اللہ تعالیٰ. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی 3 صفات بتائی. ہم ذرا اس پر غور کرتے ہیں کم وقت میں. 3 صفات, 3 کوالٹیز یہ بتائی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی, کہ اس کی سب سے بڑی کوالٹی کہ ہدی للناس. ہدا یعنی کیا؟ ہدا, ہدایت, گائیڈنس, مارگ درشن. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہدا ہے. اچھا للناس, للناس کا مطلب کیا ہے؟ للناس, ناس یعنی کیا؟ الناس, انسان, ہیومینٹی, مانوتا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جتنی ہیومینٹی ہے, مانوتا ہے, انسان ہے, سب کے لیے اگر کوئی ہدایت ہے تو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. اچھا چلیے, آپ اور میں بھارت میں مسلمان ہے, 1500 سال پہلے ہم یہاں مسلمان تھے کیا؟ غور کیجئے, کیونکہ 14.5 سال پہلے تو قرآن آیا نا. تو ہم سب کیا تھے؟ نان مسلم تھے, مشرک تھے, کافر تھے. ہم کو مسلم کس نے بنایا؟ قرآن نے. ہم کو مسلم کس نے بنایا؟ حدیث نے. وہاں سے پہلے صحابہ آئے, تابعین آئے, تبع تابعین آئے, بزرگان دین کا سلسلہ آیا, اور جناب آپ مسلمان بنے. ورنہ ہم مشرک ہی رہتے تھے, کافر ہی رہتے تھے, مر جاتے تھے. چلیے میں ایک یہاں کو واقعہ بتانا چاہتا ہوں. آپ نے انگلینڈ میں اور امریکہ میں پاپ سنگر ہوتے, یعنی کیا کرتے ہو؟ وہ گا کے بجاتے. اصل میں تو صحیح نام ان کا پاپ سنگر ہے, پاپ والے سنگر ہے نا, لیکن نام انہوں نے پاپ سنگر رکھا ہے, لیکن سچائی میں وہ پاپ سنگر ہے. تو ایک پاپ سنگر تھے
इंग्लैंड में मशहूर थे। अच्छा, बड़ा नाम अमेरिका का है माइकल जैक्सन, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर दिया था आखिरी में। पहले उनके भाई जर्मैन जैक्सन ने कबूल किया था, फिर उनकी बहन थी जेनेट जैक्सन, उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया था, और आखिर में माइकल जैक्सन ने भी इस्लाम कबूल किया था। एक अच्छा, दूसरी बात बता रहा हूं मैं, इंग्लैंड के एक बहुत बड़े पॉप सिंगर थे, पहले पॉप सिंगर बाद में एक सिंगर बने वो, तो उनका नाम था कैट स्टीवंस। कैट बिल्ली वाली नहीं, कैट, तो कैट स्टीवंस, KAT, उनका नाम था कैट स्टीवंस, और वो पूरे दुनिया में मशहूर थे माइकल जैक्सन जैसे। एक दिन क्या हुआ कि इंग्लैंड में जो जमात इस्लामी है उसका नाम है UK इस्लामिक मिशन, तो उन्होंने क्या किया कि एग्जीबिशन रखी थी कि जिसमें कुरान इंग्लिश में, हदीस इंग्लिश में, फ्रांसीसी में, जर्मनी में, वो सारी रखी उन्होंने, उनको बुलाया। तो कैट स्टीवंस का भाई वहां आया था, और कैट स्टीवंस के भाई ने क्या किया, बेटा इधर देखो, अब हम सवाल करेंगे तुमसे थोड़ी देर के बाद। तो कैट स्टीवंस के भाई ने क्या किया कि वो इंग्लिश का ट्रांसलेशन लिया। उसने सोचा कि राज देखेंगे तो सही, ये मुसलमानों का जो कुरान है इसकी बहुत चर्चा सुनते हैं, पूरी दुनिया में मशहूर है, 14.5 साल से महफूज है, सुनते हैं, तो जरा देखेंगे तो सही। अब जनाब उसने ले गया और घर की लाइब्रेरी में लग दिया, वो पढ़ नहीं सका, उसको वक्त नहीं निकाल पाया। एक दिन क्या हुआ कि कैट स्टीवंस वो जनाब प्रोग्राम से आया, बहुत थका हुआ था, तो कभी कभी थकान में क्या होता, नींद नहीं आती, कभी तो बहुत नींद आती और कभी नहीं आती, तो एक अजीब कैफियत उसकी भी, थकन भी थी और एक वीरानी भी थी, एक अजीब कैफियत, उसको नींद ही नहीं आ रही। तो उसने लाइब्रेरी पर नजर दौड़ाया, तो उसने देखा कि होली कुरान, मुक़द्दस कुरान इंग्लिश में रखा। उसने कहा चलो देखते तो सही है क्या है इसमें, वैसे भी नींद नहीं आ रही। तब जनाब उसने वो कुरान मजीद लिया, कैट स्टीवंस कुरान मजीद उसने जैसे लिया और जैसे उसको खोला, तो सबसे शुरू में क्या है, सूरह फातिहा, सूरह फातिहा। फातिहा खोलने को भी कहते हैं और फातिहा कामयाबी को भी कहते हैं, फतह। तो अब जनाब जैसे उसने सूरह फातिहा खोली, उसमें आयतें कितनी हैं, 7 छोटी छोटी आयतें, मगर उसका जो मतलब है, अल्लाह अकबर, कि 3 आयतों में पहले अल्लाह ताला की शान, चौथी आयत में अल्लाह और मुसलमानों का माहिदा, और 3 आयतें कि भी किस रास्ते पर चलें और कैसे बने। तो ऐसे 2 हिस्से हैं उसके, कि पहली 3 आयतें अल्लाह की अजमत की, बीच वाली चौथी आयत माहिदे की कि एग्रीमेंट करो अल्लाह से, और आखिर की 3 आयतें कि कैसे चलो अब। तो अब जनाब ये बातें हैं उसमें, ठीक है। तो जैसे उसने वो 7 आयतें पढ़ा, उसने कहा कि ओ माय गॉड, उछल गया। उसने कहा ओ गॉड, ये क्या अजीम तेरी आयत है, अरे क्या जबरदस्त मतलब इसका। और वो जो फिर पढ़ते बैठ गया तो उसको 1-2 घंटे लग गए। आपने कभी इतना पढ़े क्या तर्जुमा? नहीं पढ़े, मियाँ बायाँ पढ़ते हैं आमतौर पे, आप अच्छे बच्चे हैं, लेकिन वो दूसरे जो नालायक नहीं पढ़ते। वो 1-2 घंटे पढ़ता हुआ बैठ गया, उसको पता ही नहीं चला कि कितना टाइम हो रहा है, कितना बैठ गया। और उसके बाद उसने जनाब चंद दिनों के अंदर वो पूरा ट्रांसलेशन मुकम्मल किया, कैट स्टीवंस ने। और जब वो सूरह यूसुफ पर आया, सूरह यूसुफ कौन से पारे में? 12वें। बहुत जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी बच्ची। 12वें और 13वें पारे में जनाब सूरह यूसुफ है। सूरह यूसुफ में क्या है, चलिए बताइए क्या है उसमें? सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या है। यूसुफ अलैहिस्सलाम आज से तकरीबन 2500 साल पहले थे, वो रसूलुल्लाह से 1000 साल पहले। तो उसने क्या, सूरह यूसुफ में वो पूरी आयतों में जो है किसकी वाक़या, पूरा सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम का, वो इतना मुतासिर हुआ भाई साहब कि उसने बाद में तय किया कि मेरा नाम यूसुफ रखा जाए। कैट स्टीवंस ने, उसने कहा कि इतना जबरदस्त कलाम और इतने जबरदस्त यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने तो कुएं में डाल दिया, मरने के लिए छोड़ दिया, और अल्लाह ने क्या किया, कहां जाकर बिठाया? सिर्फ बचाया नहीं बेटे, बिठाया कहां? मिस्र की सल्तनत के बड़ी कुर्सी पर बिठा दिया। क्या शान है अल्लाह ताला की। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अंधे कुएं में थे, अंधे कुएं में, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको कहां पहुंचा दिया कि मिस्र के शाही तख्त पर बैठे हुए जनाब पूरा मैनेजमेंट संभाल रहे हैं कि 7 साल के कहत में, दुष्काल में, स्केर्सिटी में कैसे मैनेजमेंट किया जाए, और सिर्फ मिस्र का ही नहीं दूसरे मुल्कों को कैसे अनाज दिया जाए, ये मैनेजमेंट उन्होंने चलाया। तो इतना खुश हुआ, उसने अपना नाम रखा पर यूसुफ अलैहिस्सलाम, कैट स्टीवंस ने। और उसके बाद जो काम उसने किया, उसके जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे ना, वो गिटार विटार बहुत महंगे रहते हो, कई लाख में आते हो, करोड़ में आते हो,
पहले उसने पूरे तोड़ दिया उसने। हमारे तो एक छोटे बच्चे को बोले बांसुरी तोड़, तो वो भी नहीं तोड़ेंगे, वो बोलेंगे नहीं नहीं मेरी 10 रुपए की है। उसने पहले जनाब पूरे वो इंस्ट्रूमेंट जो थे वो पूरे तोड़कर फेंक दिया। लोगों ने कहा ना भी अरे तुम बेच दो, तुम नहीं दो, नहीं, जो चीज अल्लाह के रसूल ने हराम की, क्या बात है जनाब। उसने क्या कहा कि जिस चीज को अल्लाह के रसूल से हराम कह रहे मैं उसको तोड़ दूंगा, और उसने पूरा इंस्ट्रूमेंट तोड़ दिया। और उसके बाद उसने फिर कुरान, हदीस, सीरत की हमद और नज़में गाई, उसमें बहुत मशहूर हुआ, उसमें भी उसको पैसे मिला। तो आज भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो काम किया बाद में इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूरोप में, तो उनके हाथ पर कई सौ लोगों ने इस्लाम कबूल किया। अब जरा मुझे बताइए आपके हाथ पे कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया? आप तो खैर छोटे बड़े बोलेंगे, हम तो बताते ही नहीं, हम तो दस्तर बिस्तर में रहते कि दस्तर अच्छा होना बिस्तर। आप अच्छे हो, नालायकों की बात कर रहा मैं। तो आमतौर पर मुसलमान दस्तर बिस्तर में रहते कि दस्तर अच्छा होना, बिस्तर अच्छा होना, खाना सोना। लेकिन कैट स्टीवंस ने जैसे कुरान को थाम लिया तो उसने सैकड़ों को मुस्लिम बना दिया। क्या अजर होगा उसका अल्लाह के पास? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुमसे कोई एक आदमी भी हिदायत पाले तो उसके लिए दुनिया में जो चीजें हैं ना उससे बढ़कर दौलत देंगे हम। अल्लाह अकबर। अरे कितनी बड़ी दुनिया है, 812 करोड़ की, 223 ममालिक, क्या जायदाद है। तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि अगर एक भी आदमी तुमसे हिदायत पाले तो इस सब से बढ़कर अल्लाह ताला तुमको अता करने वाला है। तो ये शान है जनाब उसकी। अच्छा, हम गौर कर रहे थे, कौन सी सिफत पर गौर कर रहे थे? कुरान की पहली सिफत कौन सी? हुदल लिन्नास। अभी हम हुदल लिन्नास पर गौर कर रहे थे। अच्छा, अब जरा आइए, हम में से अरबी कितनों को आती? माशाल्लाह, ये बच्चे ने सीखना शुरू किए, इन्होंने भी सीख रहे। अरबी सीखना है हमको, अरबी, क्योंकि अरबी सीखे बगैर हुदल लिन्नास मालूम ही नहीं होगा, सूरह फातिहा का तर्जुमा मालूम ही नहीं होगा, और नमाज हमारी जानदार नहीं होगी बल्कि बेजान होगी। हम कैसी नमाज पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आमीन, एक ही फटके में और एक ही झटके में, फर्राटे से और सर्राटे से। ऐसी नमाज कबूल होंगी क्या? हम रो रो के बोलेंगे कबूल कर लो, अल्लाह ताला हम है नालायक, मगर उसने कहा कि हम नहीं कबूल करेंगे, तुमको तो एक एक लफ्ज समझ कर पढ़ना पड़ेगा, एक एक आयत समझ कर पढ़ने का। तो देखिए हुदल लिन्नास में तो हमको तो उस मकाम पर जाना है कि अरबी सीखना है, एक एक आयत को अच्छे से पढ़ना है। तो आप देखिए, पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि हुदल लिन्नास के बाद हुदल लिल मोमिनीन भी तो है ना, वो हुदल लिल मोमिनीन, हुदल लिल मुत्तकीन। तो हमको मोमिन और मुत्तकी बनना है आगे चलकर, मुत्तकी आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करके। तो अल्लाह ताला का हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। अच्छा, दूसरी सिफत क्या है? हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा, कि ये कुरान हिदायत है। और कैसा? बय्यिनात, बय्यिन कहते हैं खोल खोल के, साफ साफ, वाजे वाजे हिदायत देने वाला, ऐसा है बय्यिनातिम मिनल हुदा। यानी कुरान मजीद अगर हम पढ़ेंगे, तर्जुमा पढ़ेंगे, तफसीर पढ़ेंगे, अरबी सीखेंगे, तो कुरान का एक एक लफ्ज, एक एक आयत, अल्लाह का एक एक कलाम का हिस्सा और मोहम्मद मुस्तफ़ा वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें पूरी समझ में आएंगी, और उस पर अमल होगा, और उस पर जिंदगी कामयाब होंगी। और वो मुंतज़िर है आपका वो महल और गार्डन, 2 BHK 1 BHK नहीं, वो पूरा महल और गार्डन वो आपका मुंतज़िर है। अच्छा, आदमी दुनिया में रहता कितना है बेटे? चलो बताओ। 200 साल का आदमी है कि कोई औरंगाबाद में 200 साल का? अरे 60 से टेढ़े होना शुरू हो जाते, बल्कि अब तो उससे पहले टेढ़े हो जा रहे। 40 से BP, शुगर, पेट दुख रही, आर्थराइटिस। तो पूरा अगर जिंदगी मिली तो 60 से 80 पूरी मिली तो, नहीं तो जनाब 40 से टेढ़े होते और आड़े हो जाते बाद में, टेढ़े और आड़े। तो 60 से 80 की जिंदगी ऐसी, नहीं तो उसके बाद आड़े या टेढ़े या आड़े है। तो फिर हमको किसके लिए काम करना चाहिए? जन्नत के लिए, वो हमेशा की जिंदगी। अच्छा, वहां मौत है क्या? हरगिज नहीं, वहां मौत की मौत है, मौत को ही मार देंगे अल्लाह ताला, मारो इसको पहले, क्योंकि अब सबको मुझे हमेशा रखना है जन्नत में या हमेशा जहन्नम में रखना है वो लोगों को जो इनकार कर रहे थे। तो वहां तो मौत की मौत है। तो इतनी बेहतरीन जगह है जनाब जिसके लिए हमको तड़पना चाहिए और काम करना चाहिए। अच्छा, तीसरी सिफत अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई वल फुरकान। कुरान क्या है? फुरकान भी है। कोई जानता है कि लफ्ज फुरकान किस लफ्ज से बना? फुरकान, देखिए लफ्ज 3 हरूफ से बनते या 4 हरूफ से बनते। तो फुरकान किससे बना? फर्क से, फे रे काफ, फर्क। यानी अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि देखो अब हम ये जो कुरान का फुरकान दिया है ना, तो ये तुमको बताएगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, जन्नत का रास्ता क्या है, दोज़ख का रास्ता क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है,
उजाला क्या है, अंधेरा क्या है, दुनिया की कामयाबी, दुनिया की नाकामी का रास्ता क्या है, बरज़ख की कामयाबी, बरज़ख की नाकामी का रास्ता क्या है, और जन्नत की कामयाबी और जहन्नम की हासिल का रास्ता क्या है। तो फुरकान सब बताएगा। अच्छा, मैंने इससे पहले आपको कहा था, लेकिन मैं ये बार बार याद दिलाता हूँ, इसलिए मुझे भी याद करना है। कब्र के कितने सवाल है? देखिए, कोई 3 बोल रहा, कोई 4 बोल रहा। बेटे बेफिक्र रहो, आपके जैसे बहुत कम है जिनको 4 मालूम, अक्सर को 3 ही मालूम है। अच्छा, वो भी क्यों याद करते कौसर भाई, वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का जमाना है ना 2020 का। तो क्या करते हो, 3 मालूम लोगों को, और बताने वालों ने भी 3 बताए, चौथा बताए नहीं रे बेटे तुमको मालूम, तो चौथा सवाल बताए ही नहीं, और सब आजादी से फिर रहे दस्तर बिस्तर में, और 3 ही सवाल। अच्छा, पहला कौन सा है? मन रब्बू का, कि तुम्हारा रब कौन है। ठीक है, तो जल्दी से आ जाता अल्लाह ताला हमारे, ऑब्जेक्टिव टाइप। हाँ, अरबी में, वहाँ अरबी आ जाएंगे बेटे अपने को, क्योंकि अपने यहाँ से सीखने की कोशिश करें ना। हाँ, जिनको नहीं आएंगे बड़े अलमला नहीं माहित ऐसा बोलेंगे फिर वो, लेकिन जो यहाँ से अरबी सीखने की कोशिश करेंगे तो उनको बराबर वहाँ अरबी में जवाब आएगा। इसलिए अभी से अरबी सब सीखने की कोशिश करो, और ये रमज़ान में कुछ ना कुछ अरबी सीख लो लिसानुल कुरान से, या दूसरा कोर्स है अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी, या तीसरा फरत हाशमी का है। वर्ल्ड लेवल पर ये 200 मुल्कों में ये सब चलते 3 कोर्स। ठीक, चलिए, तो पहला सवाल मन रब्बू का। अच्छा, दूसरा मन नबीयू का, कि तुम्हारे नबी कौन है, तुम्हारे नबी कौन है। और तीसरा जो सवाल है ना, वो कहेगा हाँ तुम्हारा दीन जो है ना बेजान है, तो इसके लिए मन नहीं आता, माँ आता, कि माँ दीनू का, कि तुम्हारा दीन क्या है। तो ये 3 सवाल पूछेंगे। तो बहुत से एक साहब मुझे मिले, रिटायर्ड है, तो इतने खुशी खुशी बोले बाजी उन्होंने, अरे सर मैंने बोले 3 सवाल के जवाब पक्के कर लिया, पक्के पानी। वो क्या बोले मुझे, मैंने 3 सवाल के जवाब बहुत पक्के पानी कर लिया। मैंने यार आपको चौथा सवाल ही नहीं मालूम। मैंने बोला आपको अभी तो चौथा सवाल ही नहीं, पक्के पानी में फिर रहे हैं आप, खाली छोटे से पानी में, और यहाँ के गटर के पानी में। आपको तभी जन्नत का पानी मालूम ही नहीं, कौसर का, नहरे कौसर का, हौजे का। उन्होंने बोले क्या है, क्या है बेटे, अब चौथा बोलो। अच्छा ठीक है, मैंने आपको बताया था शायद पिछले इसमें। चौथा सवाल यह है कि माँ क्या, अली महू इल्म हासिल किया, वो अमला, और अमल क्या किया। खसर भाई, ये है चौथा सवाल। तो ये शॉर्ट है क्या, इसका शॉर्ट जवाब रहेगा कि हाँ सब अच्छा कर दिया, ऐसा जवाब रहेगा क्या इसका? ऐसा नहीं चलेगा ना, बताना पड़ेगा कि माँ अली महू तो कुरान कितना सीखे, हदीस कितनी सीखे, सहाबा की जिंदगी कितनी मालूम की है, इस्लाम क्या पूरा, तो माँ अली महू ये सब बताना पड़ेगा खबर में। तो ईमान पक्का कब रहेगा, जब भी पढ़ेंगे तो अरबी पढ़ेंगे तो ना, और ये सारी तफसीलात पढ़ेंगे तो पक्का रहेगा ना। नहीं तो खाली ऐसा थोड़ी है कि उसको पत्रा ठोको तो अच्छा पक्का हो जा रहा। तो आप देखिए ये सवाल है चौथा कि माँ अली महू कि तुमने इल्म हासिल क्या किया, और वह अमल क्या किया। ये है चौथा सवाल। अब उनके तो पसीने छूट गए, क्योंकि अभी इतने पक्के पानी बने हुए थे वो। और जैसे मैंने कहा कि भाई चौथा सवाल है बाबा, तो हमको मालूम ही नहीं था। और हाँ, बताने वालों का भी खुसूर है, तुम्हारा भी खुसूर है। वरना तिरमिजी में, जामे तिरमिजी हदीस की किताब है, उसमें साफ ये चौथा सवाल है भाजी। अच्छे जानते भी नहीं, बताते भी नहीं, तैयारी भी नहीं करते। चौथा सवाल लाजिमन करने वाले। अच्छा, 3 तो ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए ना, चौथे सवाल के बाद ही असल मामला होता। अच्छा क्या होगा अब खबर में, चौथा सवाल सही दे दिए समझो अपने कि हाँ भाई मैंने पूरा कुरान पढ़ा, अरबी सीखा, मैंने पूरी हदीस पढ़ी और अमल करता रहा, बताता रहा। तो अब क्या होगा, नेक आदमी के साथ क्या होगा, जन्नत की खिड़की खुल जाएगी। और खबर कैसी रहेंगी, ऐसी छोटी रहेंगी क्या, ऐसे वो 1.5/2 की 6 की नहीं, वो वसी हो जाएंगी कि आराम से सो रहे करवटें लेते। यहाँ करवटें लेके सोच सकते कि नहीं सुबह उठने का है, होमवर्क भी रह गया, अब अम्मी भी कुछ भी बोलेंगे, ये भी। यहाँ तो 17 परेशानियां हैं। तो यहाँ आप इत्मीनान से सो ही नहीं सकते। सो सकते कोई, वो सुबह की फिक्रें लगी हुई रहती। सोने की अच्छी जगह एक नेक आदमी के लिए बरज़ख है जनाब, बरज़ख। एक शायर ने बहुत अच्छा कहा, हफीज मिरटी साहब बहुत नेक इंसान थे। उन्होंने कहा कि हयात यानी जिंदगी, जीवन, लाइफ, हयात जिसकी अमानत थी उसको लौटा दी। हयात जिसकी अमानत थी उसको लौटा दी। अब तो सोता हूं पांव फैला के, पांव फैलाने का मौका वही है, यहाँ नहीं है। मैं तो यहाँ बाजी को और तफीज साहब इतने टेंशन है, अरे ये स्कूल का देखो, वो स्कूल का देखो, इधर का देखो, इधर बेचारे करते रहते, फिर भी उसके बावजूद तो यहाँ बहुत टेंशन है। लेकिन पांव फैलाने के सोने का मौका है बरज़ख में।
کہ وہاں کوئی فکر نہیں ہے کہ فجر اٹھنے کا, نمازی پڑھنے کا, اسکارف کا بھی کیا ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں, کہ گندا تھا, وہ کوئی فکر ہی نہیں ہے وہاں. صرف جناب جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہے اور جنت کا اے سی, کہ اس میں کھانسی بھی نہیں آئیں گی اور کچھ پرابلم بھی نہیں ہوگا. جنت کا اے سی اور جنت کی خوشبوئیں تو یہ ہے جناب. تو اس کی تیاری کرنا ہے چوتھے سوال کی. ٹھیک, چلیے فرقان کے یہ کرنا ہے. اچھا میں ایک اور علم کی بات آپ کو بتاتا ہوں آخری حصے میں. قرآن, یہ لفظ کون سے لفظوں سے بنا ہوگا ذرا بتائیے. قرآن 3 حرف لانا پڑیں گا نا. تو ایک ہے قرن, قاف رے نون قرن, ایک حرف ہے قرن. قرن کی کیا معنی ہے؟ اچھے کو نہیں معلوم. نہیں وہ تو بات کی ہے توفیق صاحب, پہلے قرن پہ آئیے, پہلے وہ تو میں بعد میں لاؤں گا. وہ قرن کے معنی ہے ملنا ملانا, یہ ہے قرن کے معنی. اچھا کس نے کس سے ملنا اور ملانا؟ چلیے قرن کے ذریعے اپن کس سے ملتے؟ قرآن کے ذریعے کس سے ملتے آپ؟ اللہ تعالیٰ سے مل جاتے نا. کیا بات ہے. ارے جس نے قرآن پڑھا وہ سیدھا اللہ سے مل گیا. اللہ سے بات کرتا ہے, وہ اللہ سے ملتا ہے, بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو قرن ایک مادہ ہے, روٹ ورڈ, کہ جس کے ذریعے ملنے ملانے کے بعد اللہ تعالیٰ. دوسرا جو مادہ ہے نا قرآن کا, تو وہ ہے قرآ. قرآ, قرآ کا معنی ہے کہ اس نے جمع کیا. قرآ کا معنی جمع کیا. جمع کیا نے کیسے جمع کیا؟ قرآن ایک ہی کتاب ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجی, اور کتنی کتابیں تھی بتائیے؟ اب 3 ہے کہ 4 ہے؟ جو نام بتاؤ اب. کون؟ تورات, زبور, انجیل, اتنے ہی ہیں. ایک بھول جا رہے, ایک بھول جا رہے. سورہ عبسہ کے آخر میں ہے صحف ابراہیم. صحف ابراہیم ہے نا سورہ عبسہ کے آخری میں. تو جب آپ دیکھیں کہ تو صحف ابراہیم و موسیٰ, تو وہاں صحف موسیٰ بھی ہے لیکن صحف ابراہیم بھی ہے. تو 5 کتابیں, 5, لیکن 5 ہی بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی بھیجا, لیکن قرآن میں 5 ہی نام بتایا, 4 ہی بتایا, اور قرآن کا ایک 5واں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب نے کیا کہ پرانی کتابوں کی جتنی تعلیمات تھی, گائیڈنس تھی, مارگدرشن تھی, وہ پورا جمع کر دیا اس میں. اور ایک مادہ ہے قرآ, پڑھنا, پڑھا, اس نے پڑھا. اب ہم قرآ کر رہے کیا؟ نہیں کر رہے. کب پڑھتے؟ رمضان میں. نہ تو کب پڑھتے؟ کوئی مرا تو. اب کیا مرنے کا انتظار کریں گے کہ کسی کے کہ چلو بابا وہ مرے تو جا کے پڑھیں گے؟ ارے ایسا مر رہے کے انتظار کرو, ایسا مار رہے کے کچھ جینے دو نا ان کو. تو ہم کو تو یہ روز پڑھنا ہے, ہر وقت پڑھنا ہے. اور قرآن کے معنی ایک ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب, کہ بار بار پڑھنا ہے, تو ایسے بار بار پڑھنا ہے. اچھا اب میں آخری حصے میں ہوں بالکل, کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 183, اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا لعلکم تتقون, کہ تم پر روزے فرض کر دیے. اس سے پہلے ہے کہ جس سے پہلی امتوں پر بھی تھے, تاکہ لعلکم تتقون. کیا معنی ہوتے اس کے لعلکم تتقون؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا ہے ہمارے بارے میں, کہ 200 کروڑ مسلمانوں 223 دیش کے, تم سب متقی ہو جاؤ. تو میں نے جنت تیار کر کے رکھی ہے, نعمتیں تیار کر کے آؤ, میں نے نعمتیں تیار کی. تو اللہ تعالیٰ متقی بنانا چاہتا ہے. اب آئیے, اب ذرا اپنے بازار کا جائزہ لیں گے. اب رمضان آ رہے ہیں, تو خواتین کی, مردوں کی فکر کیا ہے؟ دال جلدی سے پسا دو, چنے کی دال پساؤ اچھے سے, جلدی کرو. اب یہ تیاری ہو رہی. قرآن کا مہینہ عبادت کرنے کا, یہ پیچھے پڑے چنے کی دال کے. اور جو حشر کرتے اس کا, اتنے ڈشز بناتے اس کے کہ چنے کی دال پریشان ہے. کہہ رہے میچ ملی گا تم کو, وہ ماش بھی ہے, یہ بھی اڑد بھی, ادھر جاؤ نا, ادھر دیکھو نا. اب پوری چنے کی دال پریشان ہے. تو ساری طرف جناب یہی دھوم ہے کہ وہ چنے کی دال کو پکڑو اور اس کو اچھا کوٹو اور اس کو اچھا بناؤ باریک, اور خوب روز کریں گے. جب بچے بڑے, لاؤ بھجیے, لاؤ دہی بڑے, لاؤ پکوڑے, ارے سب. ارے یہ قرآن اس کے لیے آیا کیا؟ آپ بتائیے اس کے لیے آیا تھا کیا؟ اب مجھے تو اتنی حیرت ہوتی ہے نا. میں وہ اپنے PhD کے لیے حیدرآباد گیا تھا, حیدرآباد. تو میں کیا ہوا, بس میں بیٹھا ہوا تھا, تو میرے پیچھے توفیق صاحب ایک تیلگو بیٹھا ہوا تھا, ایک مسلم بیٹھا ہوا تھا. تو حیدرآباد میں سب سے زیادہ کیا مشہور ہے رمضان میں؟ کھچڑا. کھچڑا وہاں پر بہت مشہور ہے. تو پورے حیدرآباد میں نا بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے رہتے, شاہی کھچڑا, نوابی کھچڑا, کاجو کا کھچڑا, بادام کا کھچڑا. تو کھچڑے کے ہی پورے ایڈ جناب. تو
تو وہ میرے پیچھے جو تیلگو بھائی بیٹھا تھا نا، اس نے جیسے دیکھا اس نے جو دوست کو بولا، ارے تمہارا کھچڑے کا مہینہ آ گیا. اللہ اکبر. اب دیکھو اپن کیا بنا کے رکھ دیا اس کو. اللہ نے کیا بنایا اور اپن نے کیا بنایا اس کو. تو سیدھا بولا بیچارہ تیلگو بھائی صاحب بولا نا، اور تمہارا کھچڑے کا مہینہ آ گیا. کیونکہ حرکتیں ویسی کر رہے نا. اچھا میں نے بہت کمال کی بات ہے تو صاحب بیچ میں جا کے وہاں کھچڑا مانگے کبھی آپ نے؟ حیدرآباد میں رہتا ہی نہیں. حیدرآباد میں 33 لاکھ مسلمان ہیں. 33 لاکھ مسلمان حیدرآباد میں. لیکن وہ 11 مہینے میں کھچڑا نہیں بناتے. تو پھر انہوں نے کھچڑے کا مہینہ بنایا نا اس کو، رمضان کو. ارے رجب میں نہیں ملتا، وہ شعبان میں نہیں ملتا، صرف رمضان ملتا. تو میں نے بھی ان کو کئی بار بولا، ارے نادانو، یہ قرآن کا مہینہ، عظمت کا مہینہ، تقوی کا مہینہ، جنت حاصل کرنے کا، اور تم نے کھچڑے کا مہینہ بنا دیا. کھچڑے کا. اور بیٹے آپ کو حیرت ہوں گی کہ حیدرآباد سے کھچڑا دنیا کے کئی ملکوں میں ایکسپورٹ ہوتا. ایکسپورٹ. اور کتنا؟ یہ تو پرانی رپورٹ بتا رہا باجی میں آپ کو، انڈیا ٹوڈے کی 2017 کی رپورٹ ہے. 200 کروڑ کا کھچڑا بیچے انہوں نے باہر. کھچڑا. تو کھچڑے کا ہی مہینہ بنا دیا انہوں نے، اور پورے رمضان کا کھچڑا کر دیے. اللہ تعالیٰ خوش ہوں گا کہ اس سے؟ کہہ رہے واہ کتنے اچھے لوگ ہیں، کیا کھچڑا ہے، واہ واہ واہ. ایسا فرشتے خوش ہوں گے، اور فرشتے دعا کریں گے کیا ایسے لوگوں کی کہ کیا کھچڑا بناتے جو ذرا بادام دے، وہ کیا ہریس، ابا بابا بابا ہریس تو کیا بنائے، وہ باریک باریک دھسیا گوشت کی. اب یہ فرشتے اس کی تعریف کریں گے کیا بولنا. اب وہ برے ہر جگہ اپنے جو ہے تو. اچھا دوسرا ایک وہ جو گلی رہتی نا جس میں بڑی دھوم رہتی 12 بجے سے لے کے شام تک، وہ گلیوں کے نام مسلمانوں نے کیا رکھے؟ چٹوری گلی. ارے ہاں چٹوری گلی نام رکھے اس کے ہر جگہ. تفیظ صاحب اچھا یہ چٹوری ہر جگہ رہے بیٹا. تو انہوں نے دوسرے مہینے میں نہیں رہتی ہو، صرف رمضان میں. اب یہ اللہ کو راضی کرنے کی بات ہے کیا؟ اچھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس سے ملیں گی کیا؟ کہہ رہے کتنے اچھے لوگ ہیں، چٹوری گلی بنائے کچڑے میں ہیں، اس سے ملیں گے. آپ دیکھیں یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اور میں تو ماؤں سے بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کے شوہر اگر بولے یہ پکا وہ پکا تو انہیں نہیں پکاتے. وہ خالی کھجور لاؤ اور 1-2 اچھے سے پھل ہوں گے تو لاؤ، اور اس سے کھانا روزہ کھولو اور کھانا کھاؤ. میں کچھ نہیں بناتی. تو بولے یار پھر کیا کریں گے؟ آپ بولے میں قرآن پڑھوں گی، میں عربی سیکھوں گی، میں حدیث زیادہ پڑھوں گی، مگر میں کھچڑا اور یہ پاچی پکوان، یہ چنے کی دال کے پیچھے میں یہ ایسا روزے رمضان میں نہیں گزاروں گی. آپ صاف بولیے. میں ہماری اہلیہ سے بھی وہی بولتا ہوں، ہماری اہلیہ کچھ نہیں بنانا پڑتا، ان کو اپنے لیے بھجی بنانا پڑتا، ورنہ تو میں میرے لیے مت بناؤ بولتا. مگر بولتے نہیں مجھے ہونا مطلب کھاؤ پڑ تم، لیکن بہت کم کھاؤ والا، 50 گرام کے بناؤ بس 50 گرام کے. نہیں تو پورا معاملہ خراب ہو جاتا نا. نمازیں بھی خراب اور سارا معاملہ خراب. اشارہ کافی ہے نا معاملہ خراب، کیونکہ چنے کی دال ہضم کرنا اتنا آسان نہیں ہے وہ. تو پورا عبادتوں کا معاملہ خراب ہو جاتا پورا. تو آپ دیکھیے ایسے جناب یہ کر رہے. اچھا ایک مجھے نان مسلم دوست ملے میرے ساتھ لیکچرر ہے. تو انہوں نے سر तुमचा फराळाचा महिना आला आणि फराळ बत रहता तुम्हारा. बोले अरे फिर एक वो और एक इंग्लिश वाले साहब बोले अरे तुम्हारा फूड फेस्टिवल आ गया. फूड फेस्टिवल, अल्लाह अकबर. फराळाचा महीना, खिचड़े का महीना, फूड फेस्टिवल. अरे क्या हरकत कर रहे हम. अरे अल्लाह ताला तो क्या फरमा रहा. अच्छा अब आखिर में रोजे के अजर में और क्या क्या बताया गया कि रोजा क्या है, 12.5 से 14.5 घंटे अपन ने क्या किया, सब्र किया ना. वो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, छोटी बच्चियां 7 साल. और सबसे ज़्यादा मैं याद करूँ तौफीक साहब, पिछले रमज़ान में जो मैंने गज़ा के बच्चों को देखा, पानी भी नहीं है, खाने की चीज़ें भी नहीं है, पत्ते खा रहे, घास खा रहे, लेकिन रोज़े रखे हुए. और उनके पास मुकाबला चल रहा कुरान सुनाने का कि कौन ज़्यादा याद किया और कौन ज़्यादा सुना रहा. देखिए ऐसे प्यारे प्यारे गज़ा के बच्चे शहीद भी हुए और जन्नत चले गए. पूरा जन्नत में जाके खेल रहे फिर रहे, लेकिन खाने पीने को जरा. आज भी यही कैफियत है उनकी. अब रमज़ान अब शुरू हो रही है, अब 7 दिन के बाद. तो उनकी अभी भी ये कैफियत है कि अभी आज की क्लिप में देख रहा था तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 66% लोगों को पीने का पानी नहीं है. अब जो वापस आए ना लोग 18 लाख लोग, उन्होंने कहा अभी हमारे पास पीने को पानी, घर तो है ही नहीं, छत तो है ही नहीं, उन्होंने कहा पीने का पानी भी नहीं है, खाना भी अभी ठीक से नहीं, लेकिन वो रोजे पूरे रखेंगे, वो कुरान ज्यादा पढ़ेंगे, उनके कुरान का मुकाबला रहेगा, उनका ज्यादा याद करने का मुकाबला रहेगा कि कौन ज्यादा याद करता और सुनाता. तो उनकी प्यारी प्यारी बच्चियां और बच्चे ये करते हैं. जनाब ये करना है, क्या अरबी सीखना है, कुरान ज्यादा पढ़ना है, एक एक लफ्ज की गहराई में जाना है, अमल करना है, और वो जन्नत नजर आ रही बहुत करीब है.
کہ جہاں گارڈن اور گارڈن پیلس ہے, گارڈن پیلس 2 BHK 1 BHK نہیں, اور گٹر نہیں بہ رہی وہاں سے, وہاں نہریں بہ رہی, جنات تجری من تحتها الانہار. تو وہ جناب کام کرنا. اور ایک اہم بات دیکھیے, میں پھر دعا کرنا چاہتا ہوں توفیق صاحب کے لیے, باجی کے لیے, کہ یہ جو انہوں نے پورا انتظام کیا اسکولوں کا, سہولت دے رہے ہیں, تب ہمارے پیرنٹس کو کیا چاہیے, اپنے بچوں کو اچھا تیار کیجئے, یہاں بھیجیے, اور بھی آپ کے جو لوگ ہیں ان کو ایڈمیشنز کے لیے بولیے. تو انشاءاللہ یہ اور بھی جو اسکیمات یہ ہے تعلیم کی, عربی تربیت کی, دینیات کی تربیت کی, وہ بھی لائیں گے. تو آپ یہ بات بھی اور کیجیے. اور ایک آخری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, علم کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا العلم صلاحی, العلم یعنی نالج, گیان. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا صلاح, صلاح یعنی اسلحہ, آرم, ہتھیار. تو آپ نے فرمایا کہ علم میرا ہتھیار ہے. تو پورے مسلمان مائیں ہوں, بچے ہوں, دیکھیے اب آگے کا دور بہت خراب ہے, میں اپنی ماؤں سے کہنا چاہوں خاص طور پر, آگے کا دور بہت خطرناک ہے, نوکریاں نہیں ہیں, بزنس کرنا ہے زیادہ تر, تو اس کے لیے اچھی تعلیم چاہیے نا. تو وہ بات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ العلم صلاحی, کی علم میرا ہتھیار ہے. تو آپ کو بہت اچھا علم سیکھنا پڑے گا, بچوں کو پڑھانے پڑے گا, اچھے اسکولوں میں ڈالنا پڑے گا. زیادہ تھوڑا 1-2 جوڑے کم لیجئے, تھوڑا کنٹکی کم کھائیے, تھوڑا پاچی پکوان کم کیجئے, لیکن تعلیم پر زیادہ خرچ کیجئے, تعلیم پر. تو یہ کام ہم کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا, قرآن اور عربی کے ساتھ, قرآن دینیات کے ساتھ, اور انشاءاللہ دنیا, برزخ اور آخرت چاروں جگہ کام کرے گا. تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو جنت آراستہ کی ہمارے لیے, اس کو حاصل کرنے کی توفیق دے. ہمارے کو بہترین صیام, بہترین قرآن کی تلاوت, بہترین تراویح, اور جو خواتین گھر میں پڑھنا چاہتے ہو گھر میں پڑھے, اور دیکھ کے ہی پڑھ سکتے ہیں. ایک میں حدیث بتاتا ہوں کہ ماں عائشہ دیکھ کر بھی قرآن پڑھتی تھی, کہ ان کو جہاں پورا یاد نہیں تھا تو دیکھ کر بھی تراویح پڑھتی تھی. تو آپ گھر پہ دیکھ کر بھی تراویح پڑھ سکتے, جیسا کعبے میں آپ نے دیکھا نا لوگ ایسا ہاتھ میں لے کے کھڑے پڑھتے, تو آپ بھی گھروں میں ویسے ہی پڑھ سکتے. تو آپ ویسے بھی تراویح, اور ضروری نہیں کہ 20 رکعت پڑھنا, آپ 4 پڑھو, 8 پڑھو, 12 پڑھو, 16 پڑھو, بلکہ کچھ سصحابہ تو 39 بھی پڑھتے تھے. تو 2-4 سے لے کے آپ 39 تک بھی پڑھ سکتے. تو بہرحال میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے ذمہ داروں کو اچھی صحت دے, رحمت برکتیں دے, اور زیادہ کام کرنے کی توفیق دے. اور ہماری ماؤں کے لیے, بہنوں کے لیے گزارش دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں رحمتیں نصیب فرما, ان کے شوہروں کے سلسلے میں, بچوں کے سلسلے میں, اور سارے بچیوں کے لیے, بچوں کے لیے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ان کو دنیا, برزخ, آخرت تینوں جگہ کامیاب کر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.